ہاں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، معزز عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں جس نورانی سلسلہ گفتگو کے آغاز کی کل گزشتہ شب سعادت حاصل کی تھی، آج اس کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید اور تعارف صراط مستقیم کے عنوان پر یہ تقاریر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور عنوان کلام کی حیثیت سے قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ مطہر آیات کلام الہی کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارک المائدہ کی 2 باہم پیہم مسلسل بلا فصل 15ویں اور 16ویں آیات ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے اور تمہاری رہنمائی اور پیشوائی کے لیے تمہاری خاطر سامان نجات یقینی بنانے کے لیے اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنی سرکار سے، اپنی دربار سے اور اپنی جانب سے، اپنی طرف سے 2 معتبر ترین ہادیوں کا انتظام کیا ہے، 2 پختہ رہبروں کا اہتمام کیا ہے۔ پہلے رہبر کا نام نور ہے اور دوسرے ہادی کا نام کتاب مبین ہے۔ نور سے مراد ذات مرتضوی ہے
اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ دونوں مل کر انسانیت، آدمیت اور بشریت کی رہبری کریں گے، رہنمائی فرمائیں گے۔ جب دو صداقتیں، دو سچائیاں اور دو ہدایتیں آپ کے پیش نظر ہے، ایک مولائے متقیان کی ذات گرامی اور دوسرے قرآن مجید کا وجود مقدس، تو ان دونوں کے فرائض، لوازمات اور ان دونوں کی ڈیوٹیز بھی الگ الگ ہیں۔ پروردگار عالم قرآن سے کیا کام لے گا، قرآن کے ذریعے، قرآن کے وسیلے اور قرآن کے سورس سے کیا کارنامہ انجام فرمائے گا، تو خود آیت نے وضاحت کے ساتھ عالم انسانیت کو بتایا۔ یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ قرآن کے ذریعے اپنے ان بندوں کو، ان عباد خاص کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خواہش مند ہیں، اللہ کی چاہت کے طرفگار ہیں اور اللہ کی بندگی پر وہ قائم ہیں، پروردگار عالم ان کو قرآن کی برکت سے اور قرآن کے فیض عام سے سلامتی کے راستوں پر قائم کرے گا، یعنی ان کو بقا عطا کرے گا، ان کو تسلسل عطا کرے گا، ان کو دوام کی نعمت سے نوازے گا اور ان کو فنا سے بچائے گا، ہلاکت سے محفوظ رکھے گا۔ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستوں پہ قائم کرے گا۔ اور قرآن کے ذریعے دوسرا کام کیا کرے گا، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ ان سلامتی کے راستوں پر گامزن اپنے پیارے محبوب اور چہیتے بندوں کو ظلمات سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر اور اندھیروں سے نکال کر، کفر سے بچا کر، شرک سے بچا کر، نفاق سے بچا کر نور کی طرف لائے گا۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ نور سے مولائے کائنات کی ذات گرامی مراد ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے محفوظ کر کے کہاں لائے گا، نور تک لائے گا، یعنی مولائے کائنات کی ڈیوڑی تک لائے گا، علی کے دروازے تک لائے گا، باب مرتضیٰ تک لائے گا، علی کی دہلیز تک لائے گا، حضور کی سرکار میں لائے گا۔ اور جب انسان علی کے دربار میں پہنچ جائے گا، علی کی سرکار میں پہنچ جائے گا، علی کے دروازے پر آ جائے گا، تو اب علی کیا کریں گے، یہدیہم الی صراط مستقیم، علی فوراً اس کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیں گے۔ ذرا محسوس کریں اور ذرا اس مرحلے پر تدبر اور تفکر سے کام لے، تھنکنگ سے کام لے۔ قرآن کا کام کیا ہے، نیک بندوں کو سلامتی کے راستے عطا کرنا اور ظلمات سے بچا کر نور کی طرف لانا۔ یہ آیت بھی خاصی توجہ کے لائق ہے۔ اللہ نے یہاں پر ظلمات کا تذکرہ کیا ہے۔ ظلمات ظلمت کی جگہ ہے۔ ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو، ڈارک کو، غور کریں گے۔ اور یہ جمع ہے، یعنی کم سے کم 3 ظلمتیں، کفر، شرک اور نفاق۔ اور نور کو تنہا استعمال کیا، بیدار ہے نا، 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 3 ظلمتیں ہیں اور چوتھا نور ہے، یعنی نور سے پہلے جو 3 ہیں وہ تینوں کے تینوں ظلمتیں ہیں۔ کفر ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ذرا بلند تبھی صلوات پڑھ۔ بے شمار۔ تو یہ ہے حضور، ذرا آپ نے اس مرحلے پر اللہ نے اصطلاح کیسے قائم کی، ٹیکنیکل ٹرم کیسے بنائی، اور یہ پیغام ظلمات اور نور، اللہ قرآن کے ذریعے بندوں کو ظلمات سے بچائے گا اور نور کی ڈیوڑی پر لائے گا، علی تک لائے گا، باب مرتضیٰ تک لائے گا، جناب مولائے کائنات کی دہلیز تک لائے گا، اور علی انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیں گے۔
नतीजा ये निकला कि कोई कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितने ही भी रोजे रख ले, कितने ही भी हज कर ले, कितनी ही भी ज़कातें दे ले, जब तक अली के दरवाजे पर नहीं आएगा उसे सिराते मुस्तकीम नहीं मिलेगा। अली के दर पर आना जरूरी है, अली का दामन थामना जरूरी है, अली की बारगाह में बारियाबी जरूरी है, वरना सिराते मुस्तकीम नहीं मिलेगी। गौर करिए आप, सिराते मुस्तकीम का पता ही बाबे अली है। बाबे अली पे आ गए यानी सिराते मुस्तकीम पे आ गए। 72 फिरके 1400 बरस से वजू करके तहारत की हालत में नियत बांध कर काबे की तरफ रुख करके मुसल्ले पर खड़े होकर हर रोज वाजिब और सुन्नत नमाजों में 44 बार अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, परवरदिगार सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे। एक ही खुश नसीब फिरका है जो दिखाने उठाने की बात नहीं करता, वो कहता है परवरदिगार सीधे रास्ते पर कायम रह। वो 72 जो अभी तक अली के दरवाजे पर नहीं आए हैं उन्हें ख्वाहिश है कि सीधा रास्ता नजर आ जाए, और जो अली के दरवाजे पर आ गए हैं वो गुजारिश कर रहे हैं, आ तो गए हैं, कायम रखना तेरा काम है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। गुजारिशात और मारूजात आयात की कुरान की बुनियाद पर आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। 1400 बरस से मुसलमान नमाज में एक ही गुजारिश, एक ही दुआ, एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू, एक ही ख्वाहिश और बस एक ही उसकी तड़प है, अहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सीधा रास्ता दिखा दे, दिखा दे। अच्छा, अगर कहीं घर में बैठ के कहता, कहीं किसी बज़ में कहता, किसी तकरीब में कहता, कहीं खतरनाक मकाम पर कहता तो समझ में आती बात। कहाँ कह रहा है? नमाज के अंदर कह रहा है। गौर करिए, बहुत समझदार अफराद और सामीन मेरे सामने बैठे हैं। नमाज पढ़ रहा है, हालत नमाज में कह रहा कि सिराते मुस्तकीम दिखा, यानी नमाज पढ़ रहा है और सिरात नहीं देखी। इसका मतलब यह है कि ये नमाज सिराते मुस्तकीम पर नहीं हो रही है, अभी देखी नहीं, सिराते मुस्तकीम नजर ही नहीं आई, अभी देख ही नहीं पाया। आप देख रहे हैं ये ट्रेजेडी है कि नहीं? आलम इस्लाम की ये परेशानी है, मुश्किल है, सऊबत है, बड़ा खतरनाक ये पहलू है। नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह से कह रहा है दिखा। अच्छा, अल्लाह से झूठ तो बोल नहीं सकता, अगर देख चुका होता तो ये ना कहता कि दिखा। मुला फरमाए, अब समझिए और गौर करिए कि नमाज सिराते मुस्तकीम नहीं है। अगर नमाज सिराते मुस्तकीम होती तो हालत नमाज में ये ख्वाहिश न करता कि दिखा। मुला फरमाए, रोजा भी सिराते मुस्तकीम नहीं, हज भी सिराते मुस्तकीम नहीं, और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम दिखा। इसका मतलब है कि कलमा पढ़ लिया, सिरात नजर नहीं आया। और करिएगा, इस्लाम ले आए मगर सीधा रास्ता अभी दिखाई नहीं दिया, तो तय हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी सिरात मुस्तकीम नहीं है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ना भी सिरात मुस्तकीम नहीं है, ज़कात देना भी सिरात मुस्तकीम नहीं है। बड़ा अहम पॉइंट है, और करिएगा। मैं सिरात मुस्तकीम की बात कर रहा हूँ ना, तो वो कह के चला था कि तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, आ गया सिरात मुस्तकीम के सदके पर। फरमाए, मंजिल है ज़कात, जिहाद, हज, तस्बीह, तहलील, तकदीस, तमजीद, रुकू, सजदा, क़याम, क़ऊद, तशहुद, ये सब क्या है? सिराते मुस्तकीम नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूँ, तिलावत कुरान, कलमा, शहादत, ये सब सिराते मुस्तकीम नहीं है। इन्हीं के बाप तो कह रहा है कि दिखा। फरमाए, अगर ये सब सिरात होती तो फिर क्यों कहता कि दिखा? अरे भाई, कलमा तो पढ़ चुका,
نماز تو پڑھ چکا، قرآن کی تلاوت کر چکا، سب کچھ کر چکا، اس کے بعد کہہ رہا ہے صراط مستقیم دکھا۔ کتنا سیدھا سادہ موضوع ہے اور کتنا پسنے والا مقام ہے مسلمان کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، توحید بھی صراط مستقیم نہیں، صراط بھی صراط مستقیم نہیں، توجہ کیجئے گا، عدالت کا تذکرہ ہے، رسالت کی باتیں ہیں، قیامت کا ذکر ہے، کچھ بھی صراط مستقیم نہیں۔ چونکہ 1400 برس سے مسلمان اللہ سے کہہ رہا ہے دکھا دکھا دکھا، رحمان خدا سے، رحیم خدا سے، مہربان پروردگار سے، لطیف و عظیم پروردگار سے، پالن ہار سے، ذرہ نواز سے، عطا کرنے والے سے، توجہ چاہ رہا 1400 برس سے کہہ رہا ہے، مگر دعا کی استجابت میں اور قبولیت میں اتنی تاخیر کیوں ہے، اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ اب تک دعا پوری نہیں ہوئی، ہو گئی۔ اصل میں مسلمان نے جان بوجھ کر دیکھنا ہی نہیں چاہا۔ 1400 برس سے مسلمان کہہ رہا ہے نا کہ دکھا دکھا دکھا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بندوں کی دعا پوری کرتا ہوں، ملاؤ فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حالت نماز میں، حالت طہارت میں مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ سے گزارش کرنا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، تو جو چیز دکھائی جائے گی وہی تو صراط مستقیم ہوگی۔ اب پورا قرآن پڑھئے، نماز دکھائی نہیں گئی ہے، بتائی گئی ہے، لہذا صراط مستقیم نہیں ہے۔ روزہ دکھایا نہیں گیا ہے، بتایا گیا ہے، صراط مستقیم نہیں ہے۔ توحید بتائی گئی ہے، دکھائی نہیں گئی، اس لیے صراط مستقیم ہے۔ جنت بتائی گئی ہے، دکھائی نہیں گئی، اس لیے صراط مستقیم نہیں ہے۔ جنت ماوا، جنت عدن، جنت نعیم، جنت عالیہ، جنت فردوس، جنت خلد، جنت ارم، طوبہ، کوثر، سلسبیل، حور، غلمان، ملک، فلک، یہ سب چیزیں دکھائی نہیں گئی ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں، اور مسلمان کہتا ہے صراط دکھا، صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، تو جو دکھایا جائے گا وہی تو صراط مستقیم ہوگا۔ مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے بتا، محمد نے تجھے دکھایا کیا ہے؟ سارے صحابیوں کو میدان میں جمع کر کے ہاتھوں پہ اٹھا کر من کن تو مولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار علی ولی اللہ صراط مستقیم ہے، ولایت کا تصور صراط مستقیم ہے، حقیقت ولایت صراط مستقیم ہے۔ ذرا غور کریے گا اور فکر کیجئے گا، کیا کہا پیغمبر نے؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یہ ترجمہ ہوتا ہے نا، مگر یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترجمہ برابر نہیں ہے۔ آپ کہیے گا، میں پوچھا چاہتا ہوں، بڑے بافہم باخرد حضرات تشریف فرما ہیں، ذرا تدبر کریں گے اس مرحلے پر۔ عربی زبان میں کنتو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کے لیے۔ میں پوچھا چاہ رہا ہوں، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتو کنزن مخفیہ۔ کتنی بار سنا ہے آپ نے؟ بار بار سنتے آتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، آپ کتابوں میں ریڈ کرتے ہیں، کنتو کنزن مخفیہ۔ ترجمہ فرمائیے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہ ہوں؟ تھا۔ تو کنتو کا مطلب کیا ہوا؟ آئی واز، میں تھا۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں غدیر میں؟ بن کنتو مولا۔ غور نہیں کیا شاید، یہاں کیوں ترجمہ بدلا؟ ارے وہی ترجمہ لائیے نا، کنتو وہاں بھی ہے، کنتو یہاں بھی ہے۔ اب من کنتو مولا کا ترجمہ ہوگا جس کا میں اب تک مولا تھا، ابھی سے اس کے مولا علی ہے، تھا۔ تو یہ کنتو ایسی حقیقت ہے جو زمانے کے حدود میں نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہ۔ تو آپ کیا پیریڈ ڈیسائیڈ کریں گے؟ آپ زمانہ معین کریں گے؟
آپ وقت معین کریں گے، آپ ٹائم فکس کریں گے. کب چھپا ہوا خزانہ تھا؟ جب زمانے نہ تھے تب بھی وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. اور کیا کہا؟ کنتو کنزن مخفیہ. یہ معرفت کی بات ہے، یہ رزق عرفان ہے، ذرا اس کو قبول کیجئے گا. دو لفظیں آتی ہیں عربی میں، ایک خفی اور ایک مخفی. خفی کا مطلب ہوتا ہے خود چھپنا، اور مخفی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھپائے. اللہ نے اپنے آپ کو خفی نہیں کہا، مخفی کہا. مجھے چھپایا ہوا تھا تو چھپانے والا کون تھا؟ اچھا سلوات پڑھیے محمد والے. پہنچنے کی کوشش کریں ذرا سا. اللہ نے یہ نہیں کہا کنتو کنزن خفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. ترجمہ یہ رانگ ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. تو چھپایا ہوا تھا تو کوئی چھپانے والا تھا نا. تو چھپانے والا کون تھا؟ اب آپ عالم اسلام کی ساری کتابیں دیکھ لو، کسی اور کا لقب نہیں ہے، فقط فاطمہ کا ٹائٹل ہے ردائے کبریا، اللہ کی چادر. اسی چادر میں اللہ چھپا ہوا تھا. جو کرے گیا اسی ردا میں پروردگار کی توحید چھپی ہوئی تھی. فاطمہ کی وسعتوں کو کوئی جانے گا؟ جس کی چادر توحید کی حفاظت بن جائے، اس کی ذات گرامی کا کیا کمال ہوگا. صلوات پر دے محمد و آل محمد. کنتو کنزن مخفیہ، میں تھا چھپا ہوا. چلیے باریکی میں نہیں جاتے، سامنے کی باتیں عرض کیے دیتا ہوں. ابھی ماحول ان باتوں کو تحمل کرنے کا نہیں ہے، لہذا میں آپ کو زحمت بھی نہیں دوں گا. نبی فرما رہے ہیں میں کنتو کنزن، کنتو من کنتو، جب سے میں مولا تھا. تو جو جس کا مولا تھا. اب یہ کنتو کی تاریخ کب سے دریافت شدہ ہے سمجھیے. حضور نے فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، بنائے جا رہے تھے. سارے انسانوں کا بعد تخلیق ہو رہا تھا. نبی اس وقت بھی نبی تھے. اس وقت نبی بنے نہیں تھے تو نبی کب بنے یہ کون بتائے؟ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم بن رہا تھا. تو جب نبی تھے تو کنتو مولا، میں اسی وقت مولا بھی تھا. اب پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ صحابیوں کے ہی مولا نہیں ہے، خلیفاؤں کے ہی مولا نہیں ہے، کلمہ گویوں کے مولا ہی نہیں ہے، آدم کے بھی مولا ہیں، نوح کے بھی مولا ہیں، ابراہیم کے بھی مولا ہیں، موسیٰ کے بھی مولا ہیں. اور یہ چارج ٹرانسفر ہوا ہے علی کی طرف. جس کا میں اب تک مولا تھا اس کا علی مولا ہے. علی آدم کا مولا، علی نوح کا مولا، علی ابراہیم کا مولا، علی موسیٰ کا مولا. آپ نے غور نہیں کیا، ایک تھا آدم جو ان کی غلامی میں سانس لے رہا تھا، اس کو کروڑوں اربوں خربوں برس کے عبادت گزار شیطان نے تسلیم نہ کیا تو اللہ نے اس کو لعنتی بنا کر نکال دیا. تو یہ تو علی کے غلام کا مرتبہ ہے. اب جو علی کا انکار کر دے سلوات پر دے محمد و آل محمد. کیا کرے؟ سماعتیں بیچاری مجبور ہو چکی ہیں اتھلی باتیں سن کر. اگر گہرائی میں فضائل کی دریافت کے تعلق سے غوطہ لگایا جائے تو سامعین ہی ڈوب جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا. من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا بنائے جا رہے. مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مولا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں بھی بڑے بڑے کارنامے دکھائے لوگوں نے. غور کریے گا، بڑے بڑے کارنامے دکھائے. کب وہ تو نبی نے غدیر خم میں علی کو دوست بنایا تھا کہ علی تمہارے دوست ہیں آج سے. یہ اور بھیانک روپ اختیار کر گیا. اس کا مطلب یہ کہ غدیر سے پہلے علی دوست نہیں تھے، علی محبوب نہیں تھے. دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں خطرناک ہو گیا. 23 سال تک سب نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، مگر علی کے دوست نہیں تھے.
اور نبی کی حدیث نہیں چنی، یا علی حبو کا تقوی و ایمان، علی تمہیں دوست رکھنا ہی ایمان ہے. تو ابھی تک تو دوست رکھا نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی تک کوئی مومن تھا ہی نہیں. علی کی ولایت کو ڈاؤن کرنے والے اپنے چہیتوں کے ایمان ہی کو لے ڈوبے. ثابت نہیں ہوتا. خدا فرمایا بڑے بڑے ترجمے کیے، بڑے بڑے ٹرانسلیشن کیے اور بڑی بڑی باتیں یہاں پر بتائی گئی. ذرا غور کیجئے گا، یہ صراط مستقیم ہے جو دکھایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، جو آنکھوں کے سامنے رکھا گیا ہے. سکون کے لیے، تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے مسلمان مسلسل اللہ سے کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مجھے دکھا دے. اللہ نے علی کی شکل میں سیدھا راستہ دکھایا. ہوگا اس کا مطلب یہ ہے آپ علی کو صراط مستقیم مانتے ہیں؟ علی ہے ہی صراط مستقیم. تو جو چاہ رہا علی کی ذات گرامی، علی کا وجود، علی کی ہستی، علی کی پرسنالٹی، علی کا کردار، علی کا کیریکٹر، علی کا یہ خاکہ، یہی اصل صراط مستقیم ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، علی ہی صراط مستقیم ہے. کیسے ہے علی صراط مستقیم؟ آج صرف سرسری ایک آیت آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں، کسی اور مجلس میں عرض کروں گا، تفصیل چاہیے. علی صراط مستقیم کیسے ہے؟ تو آپ قرآن سے بتائیے صراط مستقیم ہے کیا، کہاں ہے، کہاں پائی جاتی ہے؟ سورہ یاسین، قلب قرآن، دل قرآن، آبرو قرآن، عزت قرآن، رونق قرآن، زینت قرآن، غازہ چہرہ قرآن، روح قرآن، نفس قرآن، جان قرآن، عظمت قرآن، رفعت قرآن، شان قرآن، شوکت قرآن، حسن قرآن، جمال قرآن. یہ سورہ یاسین نہیں ہے، یہ قرآن کا حسن کامل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین اے سید و سردار، اے مالک و مختار. اپنے حبیب سے خطاب ہے، اپنے محبوب سے خطاب ہے، سرکار دو عالم سے خطاب ہے، ختمی مرتبت سے خطاب ہے، امام المرسلین سے خطاب ہے، باعث تخلیق کائنات سے خطاب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، حسنین کے نانا سے خطاب ہے، فاطمہ کے بابا سے خطاب ہے، علی کے بھائی سے خطاب ہے، ابو طالب کے بھتیجے سے خطاب ہے. اللہ کا خطاب کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں، لطف میں ڈوبا ہوا، کرم میں مستغرق. اللہ کہہ رہا یاسین اے سید و سردار، اے مالک و مختار، والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم. اللہ قسم کھا کے بات کر رہا ہے. آپ بھی جب کوئی بات کہتے ہیں قسم کھا کر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وزندار بات ہے، کوئی اہم بات ہے. قسم وہی کھائی جاتی ہے جہاں امپورٹنٹ میسج دینا ہو، جہاں بہت بڑا پیغام دینا ہو. اللہ اللہ ہو کر قسم کھا رہا ہے، اور وہ بھی حکمت والے قرآن کی. تو کوئی بڑی بات کہنے جا رہا ہے، یاسین اے سید و سردار، وہ قرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انکا، توجہ کیجئے گا، لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم سارے رسولوں میں اکیلے ہو جو صراط مستقیم پر کھڑے ہو. کہاں ہے؟ کوئی خطرناک موضوع تو نہیں ہے. صراط مستقیم تو جانا پہچانا، معروف و مشہور نظریہ ہے اسلام کا. اس پہ بھی اگر اتنی خاموشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کہاں ہے؟ حضور کا ہے، حضور کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں نے کہا تبصرہ نہیں کروں گا، بس سرسرے چلتے چلتے ایک رخ، ایک پہلو، ایک اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم کا سارے نبیوں میں، سارے مرسلین میں اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ صراط مستقیم پر ہے. اعلیٰ اوپر کے لیے آتا ہے. آپ کہاں ہیں؟ علی الفرش، فرش پر. میں کہاں ہوں؟ علی المنبر، ممبر پر. فرش آپ کے نیچے ہے، ممبر میرے نیچے. اعلیٰ فوقیت کے لیے آتا ہے، اوپر، آن. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تم صراط مستقیم پر ہو. تو آپ جو بھی نبی کے قدموں کے نیچے ہے وہ صراط مستقیم ہے. نبی جہاں ہو وہی صراط مستقیم ہے. جس گھر میں نبی ہے وہ گھر سے وہ صراط مستقیم ہے.
اس آیت کو سمجھیے. میں روایت، حدیث، تاریخ یا کمزور باتیں کرنے کا عادی نہیں. قرآن مجید سے استدلال لاتا ہوں، سند لاتا ہوں، دلیل لاتا ہوں. قرآن مجید کی آیات کی کوکھ سے فضائل کو کشید کرتا ہوں تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. کہاں ہے نبی؟ جہاں پیغمبر ہیں وہیں صراط مستقیم ہے. جس زمین پر نبی وہ صراط مستقیم، جس آغوش میں نبی وہ صراط مستقیم، جس گود میں نبی وہ صراط مستقیم، جس گھر میں نبی وہ صراط مستقیم، جس نسل میں نبی وہ صراط مستقیم، جس شجرے میں نبی وہ شجرہ صراط مستقیم، جس حسب میں نبی وہ حسب صراط مستقیم، جس نسب میں نبی وہ نسب صراط مستقیم. توجہ چاہ رہا ہوں. کیوں ہے؟ کس لیے؟ تنزیل العزیز الرحیم، رحمت والے خدا اور عزت والے خدا نے آپ کو اتارا ہی صراط مستقیم پر ہے. اب قسم کھا کے بتاؤ محمد کس کے گھر میں آیا ہے؟ کس کے گھر میں آیا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. نبی کی ولادت سے پہلے نبی کے بابا کا انتقال ہو گیا. آپ کا نبی کس کے گھر پیدا ہوا؟ سر میں لکھا ابو طالب کے گھر پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ نبی کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہے، ابو طالب کے گھر کا تعارف کر تو صراط مستقیم سرکار ابو طالب کا گھر صراط مستقیم ہے. دیوڑی، دروازہ، خانوادہ، لا فرمانے بیت مقدس. ابو طالب کے گھر کو قرآن نے صراط مستقیم کا پھر سماعت فرمائی. تنزیل العزیز الرحیم، یہ عزت والے اور رحمت والے خدا نے آپ کو صراط مستقیم ہی پر اتارا ہے، نازل کیا ہے. تو کس گھر میں آئے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے ہیں. اب پتا چلا قرآن نے ایک بات کہی، ہم سمجھتے تھے شیطان ایک ہی ہے. اللہ نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، شیطانوں کے راستے پہ نہ چلو. شیطان ایک نہیں ہے، انیک ہے، بہت سارے شیطان ہیں. اب کیسے پتا چلے کہ شیطان کون ہے؟ تو شیطان نے خود اپنا پتہ بتایا، علامت بتائی، نشانی بتائی، اپنی صفت بتائی، پہچان بتائی. جب اللہ کی بارگاہ سے چلا تو کہہ کے چلا لا اقعدن لہم صراطک المستقیم. پروردگار جس کو تو نے صراط مستقیم بنایا ہے نا، تیرے بندوں کو وہاں نہیں آنے دوں گا، وہاں سے ہٹاؤں گا. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ابو طالب کا گھر ہے. تو جو مفتی لوگوں کو ابو طالب کے گھر میں آنے دے وہ شیطان ہے. میں کچھ کہہ گیا، سلو پر محمد و آل محمد پر. اور ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد. ذرا محسوس کیجئے، قرآن مجید کو سمجھئے. کل عرض کیا تھا میں نے، کہا یہ ابو طالب کے گھر کو تو صراط مستقیم بنایا، کعبے تک کو نہیں بنایا، اپنے گھر کو نظر انداز کیا. بیت اللہ، خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. حج کراتا ہے اس کا، مگر اسٹیٹس کو صراط مستقیم کا نہیں دیا. ذرا فکر کریے، خانہ کعبہ کو بھی صراط مستقیم نہیں بنایا. کس کے گھر کو بنایا؟ ابو طالب کے گھر کو بنایا. کیوں بنایا؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں، علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے 14 گواہ جو نور مخصوص ہیں وہ سب برابر ہیں، سب محمد ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ افضل ہیں اور علی مفضول ہیں. ان کو ہمارے یہاں مقصر کہا جاتا ہے. اور کیجئے گا، ہم مساوات کے قائل ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ علی کا درجہ کم ہے، نبی کا درجہ زیادہ ہے، جیسے یہی درجے بانٹ رہے ہوں.
دیے گا. جیسے پوسٹیں، عہدے، منصب، مقامات، رتبے، مرتبے یہی معین کر رہے ہیں. نبی کا زیادہ ہے، علی کا مرتبہ کم ہے. پھنساتا ہوں، علی کا مرتبہ کم ہے، نبی کا زیادہ ہے. اب سمجھو اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں علی کی فضیلت ہے. یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی بھی نہیں. آج میں اور مضمون بدلنا ہوں. نہ کعبے کی فضیلت، نہ علی کی فضیلت، یہ ابو طالب کی فضیلت ہے. اور کریں آپ ذرا میرے ساتھ چلیے، سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھیے. محسوس کیجئے گا، اگر ثابت نہ کروں تو ممبر سے اترنا نصیب نہ ہو. اور کریے آپ کے ذہنوں کو مطمئن کرنا ہے. یہ حضرت ابو طالب کی فضیلت. ہوگا علی کعبے میں پیدا ہوئے اور فضیلت ہے ابو طالب کا اعلان. یہ کیا مطلب؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے. اب پھنسے ہو نا. اب بتاؤ کون افضل ہے، رسول یا علی؟ افضل تو رسول ہی ہے. تو اس کا مطلب کہ تمہاری ناقص نظر میں علی مفضول ہے نا. تو علی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہو گئے. ابو طالب کا بیٹا تو اللہ کے گھر میں پیدا ہو گیا. اب تو بتا وہ تیرا رسول جو افضل تھا وہ کہاں پیدا ہوا؟ شاید بیدار نہیں ہوئے، میں بیدار نہیں کر پایا ہوں. کس حالت میں تشریف فرما ہے آپ؟ کوئی فکر دامنگیر ہے؟ بے فکر گھوڑ کے بیٹھیے فرش عزا پر. یہ اطمینان دینے کی جگہ ہے. یہاں پر مطمئن ہو کے بیٹھیے، شیور ہو کے بیٹھیے، شک کو نہ آنے دے. بے رسول تو افضل ہے نا آپ کے. تو یہ بتاؤ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ وہ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے. اور علی کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ کے گھر میں. تو یہ تو عدالت کے خلاف ہو گئی بات. جو مفضول تھا اس کو اپنے گھر میں پیدا کیا، اور جو افضل تھا اسے ابو طالب کے گھر میں پیدا کیا. اب میں منبر سے کہنا چاہتا ہوں ابو طالب کا گھر کعبے سے بہتر ہے. ابو طالب کا گھر، پھر شک کر رہے ہیں آپ؟ 100% شیور نہیں ہے آپ. ذرا سا اندر سے نکلیے. حضرت ابو طالب کا گھر کعبے سے بہتر ہے. ثابت کروں گا میں، قرآن ہی سے ثابت کروں گا. کہاں پیدا ہوئے؟ علی اللہ کے گھر میں، اور نبی ابو طالب کے گھر میں. ملاحظہ فرمائے اگر ابو طالب کا گھر فضیلت میں ذرا بھی کعبے سے کم ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو اس گھر میں پیدا نہ کرتا. عدالت کو چیلنج ہو جائے گا. آپ کہیں گے پھر آپ ثابت کریے وہ اللہ کے گھر سے بہتر ہے. تو سنیے ایک آیت، سورہ مجادلہ 58واں سورہ 58 آیت نمبر 11. ارشاد ہوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وہ لوگ جو ایمان پر پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہو کے ایمان نہیں لائے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا قرآن کی وادی میں آئیے تو لطف آئے. ان فضیلتوں کو ذرا پیش نظر رکھیے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر انہیں سرمائے معرفت تصور کیجئے. کیا کہا؟ فرمائے اللہ کیا کہتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پروردگار عالم نے ایک اسکیم بنائی ہے، ایک پروگرام بنایا، ایک منصوبہ بنایا. اس کی ایک یوجنا ہے. کیا یوجنا ہے اللہ کی؟ یرفع اللہ، اللہ مسلسل رفعت دے رہا ہے، بلندی دے رہا ہے. تو جو چاہ رہا ہوں اب گریڈ کر رہا ہے، پرموشن کر رہا ہے، بلندیاں عطا کر رہا ہے. کن کو بلندیاں عطا کر رہا ہے؟ لمحے کے بعد لمحہ بلندیاں دیتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. تو جو پروگریس ہے معاملہ اللہ کا وعدہ. یرفع اللہ الذین، کن لوگوں کو؟ لمحہ بلمحہ درجات بڑھاتا رہتا ہے. کن لوگوں کے؟ آمنو، جو لوگ ایمان پر پیدا ہوئے. اور کون لوگ؟ والذین اوتوا العلم، جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے، دنیا میں آ کے نہیں پڑھے. کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیے، وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں. کون آیا ہے وہاں سے پڑھ کر؟ بتاؤ کون آیا وہاں سے پڑھ کر؟ میں
پوچھنا چاہ رہا ہوں وہاں سے پڑھ کے کون آیا ہے؟ کیا وہ پڑھ کے آیا ہے کہ جو بوڑھا ہو گیا اور 40 برس تک ایک سورہ یاد نہ ہوا؟ یہ بتائیے نا، کھل کے بتائیے، کیا وہ پڑھ کے آیا اللہ کی طرف سے؟ اوت العلم وہ ہے، علم دیا ہوا وہ ہے، علم عطا کی ہوئی پرسنالٹی، شخصیت، ذات، ہستی، وجود وہ ہے کہ جو بڑھاپے میں بھی 40 سال میں ایک سورہ یاد نہ کر سکا، وہ ادھر سے علم لے کے آیا جو نبی، وہ جو نبی کے ہاتھوں پہ آتے ہی توریت بھی پڑھ رہا ہے، زبور بھی پڑھ رہا ہے۔ جان گئے اور حق سے جو گزرے نصیری تو خدا مان گئے، حق سے جو گزرے نصیری تو خدا مان گئے، اور لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے، لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے، پہچاننے والے تجھے پہچان جزاک اللہ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجے کی جمع ہے، اللہ درجے دیتا جاتا ہے ان کو، یعنی ابھی یہاں ہے تو ابھی وہاں، ابھی وہاں، بڑھاتے جاتا ہے، اونچا کرتا جاتا ہے، بلند کرتا جاتا ہے۔ تو علی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ علی کا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا قدم کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ میں ہر قدم پر درجہ بڑھاؤں گا۔ تو علی ہمیشہ تو اللہ کے گھر میں رہیں گے نہیں، اللہ کے گھر سے کہاں جائیں گے؟ ابو طالب کے گھر۔ تو اگر وہ بلند نہیں ہے تو وعدے کا کیا ہوگا؟ ایسا محسوس کیجئے سلامت رہے آپ کی سماعت و اسی طرح تائیدات و توفیقات الہی رس گھولتے رہیں۔ شہزادی آپ سے خوشنود ہیں تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ تو علی خانہ کعبہ میں 3 دن رہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بلند جگہ پہنچاؤں گا، درجہ دوں گا۔ تو اب اللہ کہاں لے جائے علی کو؟ تو وہاں لے جائے گا نا، انڈرسٹوڈ ہے یہ تو، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اگر قرآن پر یقین ہے تو تسلیم کرو کہ اب کعبے سے جائیں گے ابو طالب کے گھر علی۔ تو اگر ابو طالب کا گھر کعبے سے افضل نہ ہو تو یہ یوجنا کہاں جائے گی؟ یہ اسکیم کہاں جائے گی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو علی جہاں سے چلیں گے اب ابو طالب کا گھر آئیں گے، ابو طالب کا گھر افضل ہے کعبے سے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو اب دلیل سن لیجئے۔ کعبہ وہ ہے جس میں 3 دن صرف علی رہے، اکیلے علی رہے۔ جاگ رہے ہیں؟ نہیں جاگ رہے۔ کعبہ وہ ہے جس میں صرف 3 دن علی رہے، علی رہے، علی رہے۔ ابو طالب کا وہ گھر ہے جس میں ہمیشہ فاطمہ بھی رہی، حسن بھی رہے، حسین بھی رہے، علی بھی رہے۔ کعبے میں 1 معصوم، ابو طالب کا گھر میں 5 معصوم، تو کم سے کم کعبے سے 5 گنا تو زیادہ ہے۔ تو جس کے گھر کا یہ عالم ہو، یہ فضیلت ہو، وہ گھر والا کیسا ہوگا؟ مجھے بتائیے
محسوس کیجئے, غور کریں گے آپ. تو یہ درجات کی بلندی کا سفر ہے اور یہ الہی پروگرام. اب منزل علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا؟ کل میں یہاں تک آپ کی سماعتوں کو لے کے آیا تھا کہ اسی کائنات میں ایک معصوم گھرانے میں, ایک رسالت مآب کے گھر میں, غور کریے گا, ایک مرسل کے خانہ مقدس میں اس کی عزت بن کر, آبرو بن کر, زینت بن کر, رونق بن کر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام قرآن نے مریم بتایا. حضرت مریم نبی کی بیٹی, رسول کی بیٹی. مگر جانتے ہیں پوری کائنات میں ان کا کوئی کفو نہیں مل سکا, کوئی شوہر نہیں مل سکا. کیوں نہیں ملا؟ اگر آپ خاموش بھی ہیں تو یہ افہام و تفہیم سے پہلے کی خاموشی ہے. اسی طرح ڈوب کے سنیے, حضرت مریم کو شوہر کیوں نہیں ملا؟ کیا وہ انسانیت سے الگ کوئی ایکسٹرا مخلوق تھی تو انسان, آدم کی اولاد, عمران جیسے پیغمبر کی بیٹی, رسول کی بیٹی, مرسل کی بیٹی, نبی کی بیٹی. مگر میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبوت کی بیٹیوں کو امتیوں سے نہیں بہایا جاتا. کلمہ گو کوئی نبی کا داماد نہیں ہو سکتا جب تک معصوم نہ. جناب مریم تھی معصومہ اور کوئی معصوم تھا نہیں اس دور میں, اس لیے شادی نہیں ہوئی. اچھا آپ بتائیے مجھے, یہاں پر تھوڑا سا ذہن الجھتا ہے, منتشر بھی ہوتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے, اسٹرائک بھی ہوتی ہے اور بہت مشکل سامنے آن کے کھڑی ہو جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیں, آپ کے ذہن عالی میں ہوگا کہ جس بیوی کو اللہ نے زوجہ نہیں بنایا, کسی کی وائف نہیں بنایا, شریکہ حیات نہیں بنایا, لیکن اس کو ماں بنایا. ماں کیوں بنایا؟ شاید اپنی جگہ پہ بیٹھے نہ رہ جائیں. ماں کیوں بنایا بھائی؟ اور پھر یہ کہ قانون توڑا. قانون سن لیا تھا کل, سورہ ہے 76واں سورہ, دوسری آیت. اللہ نے قانون یہ بنایا کہ جو بھی پیدا ہوگا ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوگا, ہے ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. دو طرفہ حقیقتیں جب مشترک ہوں گی, کامن ہوں گی, جب انسان وجود میں آئے گا. کوئی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. پروردگار قانون کیوں توڑا؟ سمجھدار لوگوں میں پڑھ رہا ہوں اور بہت ہی سمجھدار لوگوں میں پڑھ رہا ہوں. سچویشن بتا رہی ہے, واقعی بہت سمجھدار ہے. اس لیے کہ شاید ابھی آپ کے سطح ذہنی کے برابر میری کوئی گفتگو آ نہیں سکی ہے. کوشش کر رہا ہوں وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں آپ والہانہ طور پر مچل جائیں. جناب مریم کے لیے قانون کیوں توڑا؟ جب بنایا تھا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا, اولاد پیدا نہیں ہوگی, تو جناب مریم کیا عیسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیا؟ جائیے, میں کھلی آپ کو چھوٹ دے رہا, پورا قرآن پڑھ کے کوئی جواب لا دے. لیکن ہے جواب. کیا جواب ہے؟ اصل میں حضرت مریم کو اللہ نے ایک درجہ دیا, ایک منصب دیا, ایک عہدہ دیا, ایک مقام دیا. ساری کائنات کی خواتین میں جناب مریم کو سپیریئر بنایا, ایک پوسٹ سے نواز کر, ایک درجے سے نواز کر. جانتے ہو درجہ کیا ہے؟ جناب مریم معصومہ تو ہے, معصومہ تو حوا بھی ہے. جناب مریم مقدسہ ہے, مقدسہ تو حوا بھی ہے. ایکسٹرا کیا ہے جناب مریم کے بعد؟ حضرت مریم کو اللہ نے بنایا صدیقہ. کیا بنایا؟ صدیقہ. خدا کی قسم اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. جناب مریم کو کیا بنایا؟ صدیقہ بنا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ مریم صدیقہ کب بنی؟ دنیا میں آ گئی, پروان چڑھی, آگے بڑھی, 10-11 سال کی ہوئی, لوگوں نے مل جل کر طے کر کے ان کو ٹائٹل دے دیا صدیقہ کا. کیا لوگوں نے صدیقہ بنایا؟ نہیں, اللہ نے بنایا. تو کب بنایا؟ پیریڈ بتاؤ, زمانہ بتاؤ. کہا آپ کا دماغ خراب ہے, قرآن نہیں پڑھتے؟ صدیق بنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اتریے
صدیق اور صدیقہ بنائے نہیں جاتے، یہ ثقیفہ کی پنچایت کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل، یہ پوسٹ، یہ منصب، یہ درجہ، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ کمال، یہ حقیقت، یہ صداقت، یہ سچائی، یہ ریالٹی اور یہ کمال، یہ جمال لوگ نہیں عطا کرتے۔ صدیق اور صدیقہ بنائے نہیں جاتے، یہ بائی برتھ ہوتے ہیں۔ صدیق پیدا ہی صدیق ہوتا ہے، صدیقہ پیدا ہی صدیقہ ہوتی ہے۔ حضرت مریم کو چونکہ اللہ صدیقہ بنا چکا تھا، بمبئی والوں ذرا سننا کس منزل پر لایا۔ ایک طرف وہ قانون جس کے لیے چیلنج تھا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، نیور 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 چینج، کبھی تبدیلی نہیں ہوگی ہمارے قانون میں، کبھی نہیں بدلے گا۔ لیکن کیوں بدلا؟ مریم کے موقع پر کیوں بدلا؟ ان کا صدیقہ جو بنا دیا، تو صدیقہ بنایا تو ماں بنانا مست ہے؟ کہاں؟ صدیقہ بنائیں گے اس لیے ماں بنائیں گے، ہم نے صدیقہ بنایا اس لیے ماں بنائیں گے، بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے، کہاں کچھ بھی ہو، ماں بنانا واجب ہے ہم پر لطفاً، اس لیے کہ صدیقیت ثابت کرنا ہے۔ تیار بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ کے علم غیب میں تھا کہ اسلام میں بہت بڑا لفڑا ہونے والا ہے۔ کس لیے خاموش ہے بھائی؟ بولنا جانتے ہیں؟ اسلام میں بہت بڑا لفڑا ہونے والا ہے۔ یہ مسلمان ان عورتوں کو بھی جو زندگی میں کبھی سچ نہ بولی، ان عورتوں کو بھی، ان وومنس کو بھی، ان خواتین کو بھی جو کیجیے گا، کمال ہے، میرا بھائی بیٹا ہے، یہاں دیکھیں عجیب منزل ہے۔ ایسی عورتوں کو جو کبھی بھولے سے بھی جھوٹ نہ بولی، سچ نہ بولی، بھولے سے بھی سچ نہ بولی، بھولے سے، ان کی فطرت میں سچ بولنا تھا ہی نہیں، ان کے سر پر بھی کراؤن، تاج، وہ رکھ دیا صدیقیت کا، صدیقہ صدیقہ صدیقہ۔ اللہ نے کہا میری سنت پہچانی، میری سیرت کو جانا، میں جسے صدیقہ بناتا ہوں اسے ماں ضرور بناتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہوں گے، جو خاموش بیٹھے اللہ انہیں بھی توفیق دے۔ اللہ کو مستقبل کا علم تھا، فیوچر کا علم تھا، مسلمانوں کی اس حرکت کا علم تھا۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کس کس کو صدیقہ کہا جائے گا، اور بھولے بھالے مسلمان ان کی سازش کے جال میں پھنس کر بہت اچک اچک کے کہیں گے صدیقہ صدیقہ صدیقہ۔ اللہ نے کہا صدیقہ سمجھنے سے پہلے دیکھ لینا صاحب اولاد بھی ہے یا نہیں۔ دیکھا بولے بغیر شوہر کے بھی جس خاتون کو ہم صدیقہ بنا دیتے ہیں اسے صاحب اولاد ضرور بناتے، چاہے قانون توڑنا پڑے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تو جو رسول اور حبیب خدا جیسے کہ عقد میں ہو، اگر وہ ماں نہ بن سکے تو پھر وہ اللہ کی اسکیم کہاں گئی؟ وہ تو بناتا ہے، صاحب اولاد بناتا ہے، اور سمجھے؟ ہوگا جی دوسری بات ہے کہ جناب مریم کا عقد اس لیے نہیں ہوا تھا کہ کوئی معصوم نہیں تھا۔ بالکل غلط، یہ نالج جو ہے یہ ناقص ہے کہ معصوم نہیں تھا اس وقت۔ آپ بھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی معصوم نہیں تھا، اور معصوم خاتون کی شادی غیر معصوم مرد سے
نہیں ہوتی قانون الہی کے خلاف. نہیں میں بتاتا ہوں. جناب مریم کے دور میں معصوم ہیں جناب زکریا کے بیٹے جناب یحییٰ. رشتہ بھی ہے. جناب زکریا نے مریم کو پالا ہے. جناب زکریا خانو ہے جناب مریم کے. جناب مریم کی خالہ کے شوہر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ خالہ دار بھائی بھی ہے یحییٰ. رشتہ بھی فٹ بیٹھتا ہے. ہو نہیں سکتا تھا رشتہ. کیوں نہیں کیا؟ پھر کس لیے نہیں کیا؟ پہلے تو صدیقیت کو پروف کرنا تھا. شاید میرا لفظ خالی چلا گیا. صدیقیت مریم کو پروف کرنا تھا, اس لیے شادی نہیں. اب سنیے دوسری بات کیا. اب دوسرا ٹائٹل جناب مریم کا بتول. جناب مریم ہے بتول. غور کریے گا. اللہ نے کہا بی بی تمہیں ہم نے بتول بنایا, مگر ہم تمہیں اب زوجہ نہیں بنائیں گے, بیوی نہیں بنائیں گے, وائف نہیں بنائیں گے, شریک حیات نہیں بنائیں. کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہ تمہارے شوہر کا مرتبہ بڑھ جائے گا. چونکہ ہمیں 550 سال کے بعد ایک بطول عظمیٰ بی بی کو بھیجنا ہے. اندر سے نکلا تو لطف آئے. مریم صرف بطول ہے, فاطمہ زہرا بطول عظمیٰ ہے, بطول کبریٰ ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ جناب فاطمہ کو کفو ملے علی, میں آپ کے دلوں کے قریب آنا چاہ رہا ہوں. شاید میرے الفاظ کمزور ہوں, مگر آپ کی سماعتوں کی صلاحیتیں تو اپنی جگہ پر معتبر ہے, مضبوط ہے, مستحکم ہے, اسٹرانگ ہے, سولیڈ ہے. آپ سمجھیے کیوں نہیں کیا. جب ایک معصوم ہے اور رشتہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو کیوں نہیں بنایا بیوی مریم کو زوجہ, شریک حیات, وائف کیوں نہیں بنایا؟ سنو, نہیں بنایا. اگر مریم کی شادی یحییٰ سے کر دیتے ہم تو یحییٰ قیامت میں کھڑے ہو کے جملہ ضرور کہتے کہ اگر علی بطول کے شوہر ہیں تو میں بھی تو ہوں. کہاں گئے ولایت والے؟ کہاں گئے ولایت والے؟ یعنی ایک خفیف سے پہلو ہی کی بنیاد پر صحیح ایک بہت ویک اینگل لے کر جناب یحییٰ علی کے سامنے کھڑے ہونے کا حق پیدا کر لیتے کہ سرکار سارے رتبوں میں آپ بلند ہم سے, لیکن ایک بات پہ ہم مشترک ہے, کامن ہے. آپ بھی بطول کے شوہر ہیں, میں بھی بطول کا شوہر ہوں. اللہ نے کہا مریم بغیر شوہر کے رہ جاؤ, مجھے تمہیں بغیر شوہر کے رکھنا مجھے قبول ہے, مگر کوئی علی کی برابری کرنے پہ آ جائے یہ برداشت نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. زکریا نبی, زکریا رسول, زکریا معصوم, زکریا مطہر, بیٹا یحییٰ, یحییٰ رسول, شہید, تو چاہ رہا ہوں مقدس, مطہر, ساری چیزیں طیب و طاہر, عالم علم لدنی, خود نبی, نبی کا بیٹا, خود رسول, رسول کا بیٹا, خود معصوم, معصوم کا بیٹا. اب بھی نہیں سمجھا, اللہ نے کٹ کر دیا کہ معصوم, معصوم کا بیٹا, نبی, نبی کا بیٹا, رسول, رسول کا بیٹا, مطہر, مطہر کا بیٹا. جب علی کے برابر نہیں ہو سکتا تو جن کا یہی پتہ نہیں کہ پیدا کیا ہوا ہے وہ علی کے برابر کیا ہوں گے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. یہ ہے علی. بس عزیزوں, وقت تمام ہوا. آپ کی سماعتوں کی خدمت تو میں مکمل طور پر نہیں کر سکتا, جاہل طالب علم ہوں, کوشش کر لیتا ہوں کچھ قرآن مجید سے ایسی باتیں, ایسے پہلو, ایسے رخ جو کم سننے میں آتے ہوں اور نوجوانوں کے علم میں, نالج میں اضافے کا سبب تو بنے ہی, ساتھ ساتھ عقیدوں کو بھی خوبصورت کرے. اس لیے کہ زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں. عقیدوں پہ ہی حملے ہیں, اعمال پہ حملے نہیں ہیں. بات آتی ہے علی کی, ارے علی کے فضائل کب تک, کب تک, جب تک ختم نہ ہو تب تک.
حیثیت بے اوقات طالب علم ہوں، مگر میں خود پریشان ہو جاتا ہوں جب تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کتب بینی کی، قرآن کی تلاوت کی، اور جب فضائل میرے سامنے آتے ہیں تو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، مولوی پریشان ہے کہ فضائل کب تک ہوں گے۔ اگر سلمان پڑھنے لگے تو کیا؟ اگر ابو ذر پڑھنے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر مقداد پڑھنے لگے، اگر میسن پڑھنے لگے، چونکہ وہاں تو زبان پہ دھار ہے۔ اس لفظ کو شاید پہچانا نہیں، جناب میسن کی زبان پہ دھار ہے، جو کٹ کے بھی فضائل پڑھتی رہی۔ ابن زیاد کا دربار، ظلم کی یلغار، ستم کا حملہ، خوف دہشت دہاڑ چنگھاڑ شور شرابہ۔ علی کے فضائل پڑھو گے؟ علی کے فضائل پڑھو، کیا پڑھوں گا؟ زبان کاٹ دو، کیا کٹ جائے گی، بھیڑی بول لے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے مولوی مفتی کو ابن زیاد کے دربار سے سبق لینا چاہیے۔ اگر درباری بننے کا شوق ہی ہے تو وہیں سے لے لو یہ درس کہ یہ ذکر علی زبان کٹنے کے بعد بھی نہیں رکتا۔ اللہ فرمانے کاٹیے زبانیں، روکا گیا ہے، مگر فضائل علی بیان ہو رہا ہے۔ کون سا موقع ہے جہاں فضائل علی بیان نہیں ہوئے؟ ہمارے یہاں اصل میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے، ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی ہے۔ ذاکرین، خطبہ، مقررین، اوریٹرز، اسپیکرز جو آتے ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں اور بہت تلاش کر کے آپ کے لیے فضائل اہل بیت و مناقب اہل رسول اور ان کے مسائل پیش کرتے ہیں۔ بہترین تحفے آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے اور آپ کے یقین کے لیے مہیا کرتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ میں چھوٹا سا طالب علم، آپ جانتے ہیں، شہادت امام حسین سنی، مگر جب زیر خنجر تھا وہ سوکھا گلا، اس وقت کے آپ امام حسین کے کلمات سنیں، اپنے بابا کے فضائل پڑھیں، پوری وہ آیتیں جو اہل بیت کی شان میں ہے وہ ایک ایک آیت پڑھیے اتنی دیر تک جتنی دیر خنجر چلتا رہا۔ اتنے نازک مرحلے پر بھی امام حسین نے بیان فضائل نہیں روکا۔ سنیے کیا درس ہے، کیا رخ ہے، کیا پیغام ہے، بتانا چاہتے ہیں حسین۔ اگر حسین سے وفاداری ہے تو حسین کا یہ نظریہ فالو کیجئے۔ حسین بتا رہے ہیں کہ گلا بھی اگر کٹتا رہے فضائل میں رکاوٹ نہ ہو، فضائل بیان ہوتے رہے۔ اور جب بیان پہ اتنے سخت ہیں اس گھرانے والے تو سماعت پر کتنے سخت ہوں گے۔ بیان کرنے والے پر واجب ہے کہ ہر صورت میں بیان کرے، اور سننے والوں پر ضروری ہے کہ ہر حالت میں سنیں۔ آپ سمجھے پورا یہ سفر، کربلا نامہ، کربلا کا پس منظر، کربلا کا پیش منظر، کربلا کا پیغام، کربلا کی برانچیں، شاخیں، فروعات، یہ سب کیا ہے؟ فضائل و مناقب اور مذاہب اہل بیت ہی کا تو ایک ارسال ہے، پہنچایا گیا ہے۔ شام کا دربار ہو، وہاں فضائل سنیے، کوفے کا بازار ہو، وہاں فضائل سنیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، سید سجاد کی زبان پر فضائل ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا وہ ایک شخص جب آیا ہے، اسے دیکھ کر ایک جملہ کہا ہے، کیا دل نہیں لرزیں گے؟ کیا روحیں نہیں کانپیں گی؟ کیا انسان کا وجود تھرائے گا نہیں؟ سید سجاد اس حالت میں ہے۔ ذرا میرے ساتھ کوفے کے بازار تک آئیے اور دیکھیے آپ کا چوتھا مظلوم بیمار امام لوہے میں جکڑا ہوا، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، خاردار توق، کمل میں لنگر، کھڑے ہیں۔ ایک شخص دور سے گزرا، منظر کیا ہے؟ سیدانیاں بے ردا ہے، بکھرے ہوئے بال چہروں پر، ہاتھ پسے گردن سے بندھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں ایک پیغام کی طرف آپ کے لطیف و نفیس ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص گزرا ادھر سے، مقیس سیدانیوں پر، ان کے کھلے ہوئے سروں پر نظر پڑی، سید سجاد کی حالت کو دیکھا،
سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے دل سجاد پہ کیسے خنجر چلے. اس نے ایک مرتبہ کہا اللہ کا شکر ہے، الیاذ باللہ استغفر اللہ، اور کریے گا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے باغیوں کو ان کے کیے کی سزا دی. یہ بغاوت کی تھی. اور اسی کے برابر میں کچھ ظالم لوگ بھی کھڑے تھے جو جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے تھے. انہوں نے جھولیوں سے پتھر نکالے اور کہا کہ یہ باغی کی بہنیں ہیں، ان پہ برساؤ. جھولیوں کے پتھر نبی زادیوں کے سروں کی طرف اچھلے. سن لیا آپ نے؟ آمادہ ہو گئے آپ؟ کیا قیامت کی منزل ہے. سید سجاد نے یہ حالت ملاحظہ کی اور ایک مرتبہ آپ گویا ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا 7 پشتوں کے نام، یا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. جب 7 پشتوں کے نام اس بزرگ نے سنے تو حیرت میں پڑا اور قریب آیا. قیدی تم تو معجز نما معلوم ہوتے ہو، تم تو صاحب اعجاز معلوم ہوتے ہو. چہرہ تمہارا جھکا ہوا تھا، میں نے نہیں دیکھا. اب تم نے چہرہ اٹھایا ہے تو تنویر اس سے ساتیں ہو رہی ہے، نور نکل رہا ہے. کس خاندان کی یادگار ہو، کس نسل کے تم شاہکار ہو، بتاؤ کون ہو تم. امام زین العابدین نے اپنا تعارف نہیں کرایا، فوراً کہا میں نے جو کہا اس کو تم نے کچھ سنا؟ کہا آپ نے میری 7 پشتوں کے نام لیے، آپ میری 7 پشتوں کو جانتے؟ کہ میں تیری پشتوں کو جانتا ہوں روز اول سے اور روز قیامت تک. غور کریے آپ جب اتنی بات کہی کہ آپ اتنے علم راسخ ہیں، آپ ہیں کون؟ کہ یہ بتا میں نے صحیح بتایا؟ کہ بالکل آپ نے صحیح بتایا. غور کریے گا آپ. مولائے فنر سید سجاد نے جواب نہیں دیا. اب آپ نے آیتیں پڑھی ہے قرآن کی آیتیں پڑھی اور پوچھا تم تو حافظ قرآن ہو نا؟ تو اس نے جملہ کہا وہ ذرا سننے کے لائق ہے. ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن میں نے پڑھا ہے. کہ کس سے پڑھا؟ کہ میرے استاد حبیب ابن مظاہر تھے. اسے کیا پتا حبیب کا سر بھی نیزے پر ہے. کوفے میں آ گئے، کوفے میں رہتے تھے حبیب. کہ میں نے رجل فقیہ سے حبیب سے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے رموز اور اس کی گہرائیوں کو سمجھا ہے. کہ اچھا پیش نظر ہے قرآن تمہارے؟ کہ ہاں بالکل ہے. کہ وہ سورہ شورى 42واں سورہ ہے اور 37ویں آیت ہے، پڑھی ہے تم نے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایک مرتبہ حیرت میں کہتا پڑھی ہے مگر اس کا آپ سے کیا تعلق؟ وہ تو اہل بیت کے لیے ہے، وہ تو فاطمہ زہرا کے لیے ہے، ان کے گھرانے کے لیے ہے. ابھی تک آپ آنسو روتے ہوئے ہیں، آپ تڑپ کے کہتے ہیں تو اہل رسول کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے. آپ نے کہا ٹھیک. سورہ احزاب پڑھا ہے 33واں سورہ اور 33ویں آیت تلاوت کی ہے. کہاں وہ آیت تطہیر؟ کہاں وہی آیت تطہیر. کہ قیدی اس کا تم سے کیا تعلق؟ وہ تو اہل بیت کے بارے میں ہے، ان کی طہارت کا اعلان ہے. پھر آپ نے کہا تو نے سورہ رات 13واں سورہ پڑھا ہے اور اس کی آخری آیت 22ویں پڑھی ہے؟ کہ کون سی؟ کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب. کہ وہ تو علی مرتضیٰ کے بارے میں، ان کے علم کل کے بارے میں. آپ کا کیا مطلب؟ میرا مولا قرآن کی آیتیں پڑھتا گیا. کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. سورہ دہر کی آیت پڑھی ہے وجزاہم بما صبروا جنتا و حریرا. یہ آیت پڑھی ہے. کہ قیدی تم آیتوں پہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہو اور یہ ساری آیتیں تو اہل بیت کے لیے ہیں، یہ تو اہل رسول کے لیے ہے، یہ تو ذریت مصطفیٰ کے لیے ہے. ان کا تم سے کیا تعلق ہے؟ اور ایک مرتبہ ہائے کا نعرہ لگایا اور کہا بھائی میں کون ہوں؟ انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی ابن الحسین ہوں، میں زین العابدین ہوں، میں سید الساجدین ہوں، میں فاطمہ کا پوتا ہوں. آگے بڑا قدموں پہ سر رکھا. آپ سید سجاد ہیں. آپ کا یہ عالم کیا ہے؟ آپ کی یہ حیرت کیا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ اور یہ کون ہے؟ کہ بھائی ذرا آہستہ بولو، میری پھوپھیاں بھی ہیں، میری مائیں بھی ہیں، رسول کی ضروریت بھی ہے. آنسو بہانا چاہے تو بہا لینا. کیا منظر ہے! تصور ہوتے ہیں صرف مسائب میں، روایتیں نہیں پڑھی جاتی. ذرا کوفے کے ماحول میں آئیے، بلوائے عام میں آئیے. زینب، ام کلثوم، رقیہ، زکیہ، لبابہ، کبرا، سکینہ، رباب، ام فروہ، لیلا، فضہ کس عالم میں ہے؟
یہ سیدانیاں جن کے چہروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا. عزیزوں گریہ کرنے میں کبھی تکلف نہ کرنا, نہ جانے کس کی آنکھوں کے قریب رومال زہرا ہو. آپ کے آنسو یہ فاطمہ زہرا کی امانت ہے, ان کی ملکیت ہے. اجرکم علی الحسین. سر رکھا, سیدہ سجاد نے کہا آہستہ آہستہ, نانا کے صحابی آہستہ بولو, میری پھوپھیاں ہیں, میری مائیں ہیں. اس حالت میں یہ پریشان ہو کے کہتا ہے مگر یہ تو سب بے رضا ہیں, ان کے تو سب کے ہاتھ بندے ہیں. کہاں؟ یہ میری پھوپھیاں ہیں جن کے ہاتھ بندے ہیں پسے گردن سے. کہا دیکھیے آپ کے قرآن دانی, آپ کا علم, آپ کا وقار اور آپ کا علم میں سب کو تسلیم کرتا ہوں, مگر میں آپ کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کروں گا کہ یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے. کیوں؟ کہ ان کے سر کھلے ہیں, ان کے سر پہ چادر نہیں ہے, ان کے بال چہرے پہ پڑے ہیں, ان کے بازو بندے ہیں. کا کیا مطلب؟ کہ زینب کے بازو نہیں بن سکتے. مجھے تعجب ہے. کہتا ہے قیدی سب کچھ کہو, انہیں زینب نہ کہو, انہیں علی کی بیٹیاں نہ کہو. کہ کیوں؟ کہ یہ زینب نہیں ہو سکتی. کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ میں نے کہا نا سر کھلا ہے, ہاتھ پسے گردن سے بندے ہیں. کہ تو پھر کیا ہوا؟ کہ زینب کے ہاتھ نہیں بن سکتے, زینب کا سر نہیں کھل سکتا. کہ کیوں نہیں کھل سکتا؟ کہ سورج مغرب سے لاکھ بار نکل سکتا ہے مگر زینب کا سر نہیں کھل سکتا, زینب کی چادر نہیں چھل سکتی. کہ بھئیہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے؟ تو سنو, روک لو گے آنسو. ایک مرتبہ تو آپ کا کہتا ہے ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو, غازی شیر خدا کا نور نظر, ثانی حیدر, عباس غازی ہو, اس کی شہزادی کی کوئی چادر چھین سکتا ہے, کوئی ہاتھ باندھ سکتا ہے. اب کیا کرے سیدہ سجاد؟ سیدہ سجاد لرزنے لگے. بہن نے بھائی کی مجبوری کو دیکھا, سکینہ آگے بڑھی اور اس نیزے کے قریب آئی جس پر عباس کا سر تھا. عباس کے سر والے نیزے کو سکینہ نے پکڑا اور کہا چچا پانی مانگنے نہیں آئی ہوں, ذرا آنکھیں کھولیے, لب کھولیے, شرمائیے نہیں, بھتیجی پانی مانگنے نہیں آئی ہے, آپ کی لاڈلی آپ سے پانی کا مطالبہ نہیں کرتی. چچا میرا بھائی مجبور ہے, رسول کے صحابی کو سمجھا نہیں پا رہا کہ یہ زینب ہے, وہ کہہ رہا چادر نہیں چھل سکتی. ایک مرتبہ سر عباس گویا ہوا, آواز آئی ارقاب ہمارا سلام, میں عباس بول رہا ہوں. ارے میرے ہاتھ کٹ گئے ہیں جب زینب کی رضا چھنی ہے. کربلا میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا, چمن تاراج ہو گیا. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ مظلومہ. ظلمیا منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین. ماتم حسین. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم سید صغیر حسن صاحب, رضوی ابن سید موجود حسین صاحب, مرحوم زاہدہ بیگم صاحبہ بنت جناب سید ظفار احمد صاحب, مرحوم زرینہ بانو بنت جناب سید شبیر حسن جعفری صاحب, مرحوم کنیز سکینہ بنت جناب سید صغیر حسن صاحب, مرحوم محمد حسین صاحب ابن سید حسن عسکری صاحبان کی اور صاحبات کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرمائے. آئے ہے شہر شام, آئے ہے شہر شام, آئے ہے شہر شام, آئے
یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، جواب ہاں یہ ہے شہر شام، 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 چھوٹی شہزادی کا ہے یہی پہ قیام، آج روزے پہ ہے روشنی صبح و شام، پرساداروں کا ہے ماتمی اژدہا، پھٹ رہا ہے جگر سوچتا ہوں اگر کیسا تاریک تھا، کیسا ویران تھا، کیسا ویران تھا کل یہ زندان تھا، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، یہ ہے شہر شام، یہ ہے شہر شام، اتنی وحشت کے ایک پل نہ گزرے جہاں، چیختی ہو جہاں صرف تنہائیاں، رونا کیا سسکیوں پر بھی پابندیاں، رسیوں بیڑیوں توک کے درمیان، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، یہ ہے شہر شام، یہ ہے شہر شام، سر کھولے خاک پر غم زدہ بیبیاں، اس میں قاسم کی، اکبر کی، اصغر کی مانگ اجڑی ہوئی خالی تھی گودیاں، سب کی ہمت بندھاتی تھی زینب جہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، یہ ہے شہر شام، یہ ہے شہر شام، اسی شام کے بیچ بازار میں بیبیاں پتھروں کی تھی بوچھار میں، خون میں ڈوبی محمد کی تھی بیٹیاں، جشن ہر طرف جشن کا تھا، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، اسی شام کے بیچ بازار میں بیبیاں پتھروں کی تھی بوچھار میں، خون میں ڈوبی محمد کی تھی بیٹیاں، ہر طرف شام میں جشن کا تھا سما، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، یہ ہے شہر شام، یہ ہے شہر شام، ایک قیامت سی دربار میں آ گئی، جب سکینہ کنیزی میں مانگی گئی، نہ چچا نہ پدر بھائی بھی نہ توا، توڑی سجاد نے غیظ میں بیڑیاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، یہ ہے شہر شام، یہ ہے شہر شام، دختر ہند بولی سکینہ بتا، کیسے دامن جلا کیوں ہے کرتا پھٹا، اوڑھنی تیرے سر کی گئی ہے کہاں، کھینچ لی کس شکی نے تیری بالیاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں،
آئے ہے شہر شام. رے بولی کیا حال ہے اپنا بتاؤں تجھے, چھوڑ کے جب سے بابا گئے ہیں مجھے, میں یتیم ہو گئی اور کیا ہو گیا, میرے گردن میں باندھی گئی رسیاں, بڑا روئی سکینہ یہاں, بڑا روئی سکینہ یہاں. آئے ہے شہر شام, آئے ہے شہر شام. اور ایک روز زندان رونے لگا جب سکینہ کو بابا کا سر مل گیا, بولی اب آئے ہو تم میرے بابا جان, اتنے دن دور مجھ سے رہے ہو کہاں, بڑا روئی سکینہ یہاں, بڑا روئی سکینہ یہاں. آئے ہے شہر شام, آئے ہے شہر شام. یا حسین, حسین, 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 حسین. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.